اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک شہر خاموشہ لیے چلتا ہوں، اس شہر خاموشہ میں جہاں بسنے والوں کی ارواح صدا لگا رہی ہیں کہ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ ناظرین کرام، وہ بے نام لوگ اور گمنام چہرے جو مختلف سانحات اور حادثات میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بم دھماکے کی نظر ہو جاتے ہیں، کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، یا قسم پرسی کے عالم میں ناگہانی اموات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی فٹ پاتھ، کسی سڑک کے کنارے، کسی کوڑے خانے پر یا کسی اور مقام پر ان کی بے گور و کفن لاش کسی کی توجہ کی منتظر ہوتی ہے، تو عبدالستار ایدھی کا جو سینٹر ہے یا اس جیسے فلاحی اداروں کے کارکنان خدمت خلق کے جذبے کے تحت ایمبولینس میں ڈال کر ان کی لاشوں کو اپنے مراکز میں لاتے ہیں، اور تجہیز و تکفین کے بعد انہیں سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب ایک طویل مدت تک ان میتوں کے ورثاء اور پسماندگان کا پتہ نہیں چلتا، تو ان مردوں کی تصاویر کھینچ کر بالآخر انہیں قبر میں ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نام اور پتہ تو دستیاب نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں مختلف نمبرز الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی بھولا بھٹکا جب ان سینٹرز کا رخ کرتا ہے تو اسے تصاویر دکھائی جاتی ہیں جو تصاویری البم ہے، اور پھر مردے کی شناخت کے بعد اسے نمبر بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں نمبر کی قبر میں آپ کا فلاں عزیز مدفون ہے۔ پھر وہ مقررہ قبر پہ جا کر اپنے پیارے کی قبر پر دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں پھر ان قبروں کو پکا کرا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ ایک ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح سمندر میں یا دریا میں کوئی ڈوبنے والا آفت زدہ لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، تو کوئی آگے بڑھ کر اسے مدد فراہم کرتا ہے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، بالکل اسی طرح قبر بھی ایک سمندر کی مانند ہے جس میں مردہ ڈوب رہا ہوتا ہے اور زندوں سے دعا اور استغفار کا منتظر رہتا ہے، جو اسے ڈوبنے سے بھی بچاتی ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان قبروں میں مدفون افراد اپنے پیاروں کی دعائے مغفرت کے تحفے کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ کوئی اور تحفہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے مددگار اور بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرنے والے کے لیے زندوں کی جانب سے سب سے بہترین تحفہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ آئیے ہم لوگ مواج کوٹ کے قبرستان چلتے اور وہاں پر ہم ان قبروں کے مکین جو شاید ہماری آپ کی فاتحہ کے منتظر ہیں، دعائے مغفرت کے متلاشی ہیں، وہ تحفہ بھی ان تک پہنچاتے ہیں اور وہاں جا کر حالت زار بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی عارف شاہ صاحب ہوں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، پھر مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس بھی جائیں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں مواج کوٹ کے قبرستان۔ ناظرین کرام، میں اس وقت مواج کوٹ کے قبرستان میں ہوں، جسے ایدھی کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ حد نگاہ تک آپ کو قبریں ہی قبریں دکھائی دیں گی، لیکن زیادہ تر یہاں پر جو قبریں ہیں وہ لاوارث ہیں، اور آپ نشانات نمبروں کے حساب سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ہر قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ ایک نمبر ہے۔ جیسے میرے بالکل سامنے 72181
یہ اس قبر کا نمبر ہے. اور یہ جو قبر پکی ہے اس کے بارے میں نے دریافت کیا تو یہ مجھے معلوم ہوا کہ جو لاوارث لاشیں یہاں پر شناخت کر لی جاتی ہیں، جن کا نمبر دیکھنے کے بعد اور یہ تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے ساتھ، جب ورثہ پہنچ جاتے ہیں ایدھی کے سوراب گوٹ میں، تو وہاں پر پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نمبر کی قبر مواچ کوٹ میں موجود ہے، یہ آپ کے عزیز کی ہے، آپ کے پیارے کی ہے، لہٰذا آپ جائیے جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کیونکہ ہم نے تو امانتاً یہاں پر تدفین کی تھی، تو پھر وہ لوگ یہیں پر جو ان کے ورثہ ہیں وہ اس قبر کو پھر پکا کرا دیتے ہیں. یعنی یہاں پر جو پکی قبریں ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو مل گئے تھے، اور جن پر نمبرز ہیں وہ ابھی تک لاوارث. ہمارے ساتھ یہاں پر خیر محمد صاحب ہیں. خیر محمد صاحب ویسے تو گورکن ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک دن انہی کی ہم سب کو ضرورت پڑنی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. ہمارے گھر والے گورکن سے ہی رابطہ کرتے ہیں آخر میں، جس سے ہم پوری زندگی میں نہیں ملتے، اس سے بہرحال ہمیں آخر میں ملنا پڑتا ہے. ہم مر کر ملتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے زندگی میں ملتے ہیں تاکہ ہماری قبر کا انتظام کر سکیں. تو یہ یہاں پر قبریں کھودتے ہیں. میں یہاں پر کچھ کھدی ہوئی قبریں بھی دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ گہری نہیں ہیں کیونکہ یہ سخت مٹی ہے. پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو مزید کھودا جاتا ہے. تو خیر محمد صاحب سے ہم کچھ باتیں پہلے کریں گے، پھر مفتی عارف شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مواچ کوٹ کا قبرستان ہے، یہاں پر لاوارث لاشیں دفن کر دی جاتی ہیں. بہتوں کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہو پاتی کیونکہ ٹکڑوں میں ہوتی ہیں لاشیں، ہاتھ الگ ہوتا ہے، سر الگ ہے، کچھ گل سڑ جاتی ہیں، کچھ بہت ہی بری حالت میں ملتی ہیں. کچھ ایسے ہڈیاں کا لے آتا ہے جی، کچھ ایسے میت لے آتا ہے نا، اس کو ہڈیاں ہم سے 10 دن مہینے کا مرا ہوا پڑا ہوا کے جاتا ہے، پھر وہ بھی عیدی صاحب کو ملتا ہے، وہ بھی اٹھا کے لے آتا ہے. کچھ یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور کچھ جانور کھا لیتے ہیں. جو نوزائیدہ بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں انہیں جانور، کتے، بلیاں کھا جاتے ہیں. کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر ظالم ماں باپ چلے جاتے ہیں اور انہیں کتے بلیاں کھا جاتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھیں گے عارف شاہ صاحب سے کہ اس کا اسلامک اسپیکٹ کیا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ان کو نہلایا نہیں جاتا، غسل نہیں دیا جاتا. پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مرنے والا مسلمان تھا یا کسی اور مذہب کا تھا، لیکن بہرحال اس کو دفن تو کرنا ہے، یہ تو معلوم نہیں ہوتا.